اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ یوسف کے 10ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پر ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تدبیر کے مطابق شاہی پیمانہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کے سامان میں رکھ دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ملکی قانون کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے پاس نہیں روک سکتے تھے، لیکن رب کریم کی تدبیر سے یہ ممکن ہو گیا۔ اپنے سوتیلے بھائیوں کی ہرزہ سرائی کے باوجود آپ نے کمال ضبط، حوصلہ اور صبر کا مظاہرہ کیا۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، تو جب وہ مایوس ہو گئے ان سے، وہ اکیلے ہو بیٹھے چپکے مشورہ کرنے۔ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَطْتُمْ فِي يُوسُفَ۔ کہا ان میں سے بڑے نے، کیا تمہیں علم نہیں کہ تمہارے ابا جان نے تم سے اللہ تعالیٰ کا پختہ پیمان لیا، اور اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے بارے جو تم نے تفرید کیا۔ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي، پس میں ہرگز نہ چھوڑوں گا یہ سرزمین حتیٰ کہ مجھے اجازت دیں میرے ابا جان، یا کوئی حکم فرما دے اللہ تعالیٰ میرے لیے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہی بہتر حکم فرمانے والا ہے۔ خلاصو خلص سے بنا، وہ دوسروں سے الگ ہو کر بیٹھ گئے۔ نجین نجو سے بنا، صورتحال سے نجات پانے کے مشورے، سرگوشیاں۔ فرد سے بنا، افراط و تفرید سے کام لیا، کوتاہی۔ اب رہا برا سے بنا، میں یہ جگہ چھوڑ کر کہیں اور جانے والا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کے سامنے یہ درخواست پیش کی کہ چھوٹے بھائی کو چھوڑ دیا جائے اور ان کی جگہ ان میں سے کسی ایک کو گرفتار کر لیا جائے، لیکن آپ نے اپنے بھائیوں کی یہ خلاف قانون درخواست رد کر دی۔ چنانچہ جب وہ مایوس ہو کر ایک طرف ہو بیٹھے اور اس صورتحال سے نجات پانے کے لیے باہم مشورہ کرنے لگے، ان کے بڑے بھائی نے یاد دلایا کہ والد صاحب نے ہم سب سے اللہ تعالیٰ کے نام کا پختہ پیمان لیا ہے، اور اس سے پہلے ہم لوگ یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی قصوروار ہیں۔ اب میں تو یہاں سے جانے والا نہیں یہاں تک کہ والد صاحب اجازت دیں، یا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے کوئی راہ نکال دے۔ ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، لوٹ جاؤ تم اپنے ابا جان کے پاس تو کہو اے ہمارے ابا جان، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ وما شاہدنا الا بما علمنا وما کننا للغیب حافظین، اور نہیں ہم شاہد اس کے مگر جو ہمیں معلوم ہے، اور ہم غیب کی نگہبانی نہیں کر سکتے۔ اس بڑے نے اپنے بھائیوں کو مشورہ دیا کہ وہ اسے یہیں چھوڑ کر والد صاحب کے پاس لوٹ جائیں اور انہیں تمام صورتحال سے آگاہ کر دیں۔ انہیں بتائیں کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اس لیے اسے وہیں روک لیا گیا ہے۔ ہم نے اسے چوری کرتے نہیں دیکھا، لیکن یہ بات ہمیں دوسرے لوگوں سے معلوم ہوئی ہے۔ جہاں تک اس کی حفاظت کی بات ہے، ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے، لیکن ہم غیبی چیزوں سے حفاظت کرنے سے قاصر ہیں۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور آپ پوچھ لیں اس قریہ سے جس میں ہم تھے اور قافلے سے جس میں ہم آئے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا،
فرمایا بلکہ تمہیں لبایا تمہارے نفسوں نے یہ امر، فصبر جمیل عسى اللہ ان یاتیانی بہم جمیعا، پس صبر جمیل قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ لے آئے ان سب کو میرے پاس۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہی با علم حکمت والا ہے۔ الایرا ایر سے بنا، کاروان سامان لاد کر آمد و رفت کرنے والا۔ سولت سول سے بنا، آراستہ یا خوشنما کر دکھایا۔ والد صاحب کو مزید بتائیں کہ وہ اس بات کی تصدیق اس بستی کے لوگوں سے بھی کر سکتے ہیں جہاں ہم نے قیام پذیر کیا، اور اس قافلے کے لوگوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں جس کے ساتھ ہم نے سفر کیا۔ بھائیوں نے واپس جا کر اپنے والد صاحب کو ان تمام چیزوں سے آگاہ کیا۔ انہوں نے یہ داستان سن کر فرمایا دراصل تمہارے نفسوں نے ایک اور بڑی بات کو آراستہ کر کے دکھایا ہے، بس صبر ہی بہتر ہے۔ کیا بعید کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو مجھ سے ملا دے، اور اس کے تمام کام علم اور حکمت پر مبنی ہیں۔ بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، یہ ویسے ہی الفاظ ہیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس وقت کہے تھے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی نے انہیں اندھے کنویں میں ڈال کر جھوٹ موٹ کا خون قمیص پر لگا کر دکھایا تھا۔ دراصل نفس امارہ برائی ہی کا امر دیتا ہے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنُهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ قَدِيمٌ، اور منہ پھیر لیا ان سے اور کہا ہائے تاسف یوسف علیہ السلام پر، اور سفید پڑ چکی تھیں ان کی آنکھیں حزن سے، پس وہ ضبط کیے ہوئے تھے۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرادا او تکون من الحالکین، انہوں نے کہا واللہ آپ یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنے سے نہیں رکیں گے حتیٰ کہ آپ کھل جائیں یا آپ ہلاک ہونے والوں سے ہو جائیں۔ یا اسافہ اسف سے نکلا، اے میرا افسوس۔ تفتعو فتح سے بنا، آپ نہیں باز آئیں گے۔ حرادن حرد سے بنا، مزمل ہو جانا۔ اپنے بیٹوں سے یہ کہہ کر یعقوب علیہ السلام ان سے منہ پھیر کر بیٹھ گئے اور یوسف علیہ السلام کو یاد کرنے لگے۔ وہ اپنے بیٹے کی جدائی کا غم اپنے اندر دبائے ہوئے تھے۔ غم کی بدولت ان کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں۔ ان کی حالت دیکھ کر بیٹوں نے کہا کہ آپ تو بس یوسف علیہ السلام کو ہی یاد کرتے رہتے ہیں، اور نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ آپ اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر بیٹھیں گے۔ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ، فرمایا میں شکوہ کر رہا ہوں اپنی پریشانی اور حزن کا صرف اللہ تعالیٰ سے۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں خوب علم رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تمہیں معلوم نہیں۔ یا بنیس حبو فتحسسوا من یوسف وأخیہ، اے میرے بیٹو جاؤ پس سراغ لگاؤ یوسف علیہ السلام کا اور اس کے بھائی کا۔ ولا تیأسوا من روح اللہ، اور مت مایوس ہو روح اللہ سے۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرین، بے شک نہیں مایوس ہوتے اللہ کی استعداد کار سے سوائے قوم کافر کے۔ اشکو شکو سے بنا، میں شکایت پیش کرتا ہوں۔ بسی بسط سے بنا، اپنی بے قراری۔ فتحسسوا حسد سے بنا، ٹو لگاؤ، کوئی خبر نکالو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں جواب دیا کہ دیکھو میں اپنی پریشانیاں اور رنج کی فریاد کسی اور سے نہیں بلکہ صرف اللہ رب العزت سے ہی کرتا ہوں۔
مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان باتوں کا علم ہے جو تمہیں نہیں، اس لیے میرے بچوں یہاں ہاتھ پر ہاتھ رکھ بیٹھے رہنے اور باتیں بنانے کے بجائے باہر نکلو اور جا کر یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے فیض سے مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے صرف کافر ہی نا امید ہوتے ہیں۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، پس جب وہ داخل ہوئے آپ کے پاس انہوں نے کہا اے عزیز آن پڑی ہے ہم پر اور ہمارے اہل پر تکلیف۔ وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فأوف لنا الکیل وتصدق علینا، اور ہم لائے ہیں حقیر سی پونجی، سو پورا دیں ہمیں معاف اور صدقہ کریں ہم پر۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تعالیٰ جزا دیتا ہے صدقہ کرنے والوں کو۔ مزجاتن زجو سے بنا، تھوڑی سی، آف لٹل ویلیو۔ اپنے والد کی ہدایت کے مطابق وہ لوگ دوبارہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، اپنی تکالیف اور پریشانیوں کا اظہار کیا اور مدد کے طلبکار ہوئے۔ اس دفعہ ان کا انداز عاجزانہ تھا، جو اس بات کی دلیل تھی کہ ان کی اکڑ ختم ہو چکی ہے اور وہ جھکنے پر مائل نظر آ رہے تھے۔ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَاهِلُونَ، فرمایا کیا تمہیں علم ہے جو تم نے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کے ساتھ کیا جب تم جہالت کر رہے تھے؟ قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنتَ یوسف، انہوں نے کہا کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، فرمایا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، تحقیق نوازش فرمائی اللہ تعالیٰ نے ہم پر۔ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک جو اپنا ہاتھ روک کر رکھتا ہے اور صبر کرتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ضائع فرماتا اجر محسنین کا۔ بھائیوں کی عاجزانہ درخواست سن کر یوسف علیہ السلام نے مناسب سمجھا کہ ان پر حقیقت کھول دی جائے، چنانچہ آپ نے ان سے پوچھا کیا تمہیں یاد ہے کہ جب تم جہالت میں مبتلا تھے تو تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا سلوک کیے؟ وہ چونک کر بولے کیا واقعی آپ ہی یوسف علیہ السلام ہیں؟ ان کی حیرانی اپنی جگہ بجا تھی، وہ یہ بات سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ جس بھائی کو اندھے کنویں میں ڈال دیا تھا آج وہ صاحب اقتدار ہے۔ آپ نے جواب میں فرمایا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا چھوٹا بھائی ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی اور رحمت کا نتیجہ ہے، اور ساتھ ہی آپ نے وہ حقیقت بھی بیان کر دی جو ہم سب کے لیے کامیابی کا نسخہ ہے، اور وہ ہے تقوی اور صبر۔ تقوی سے مراد ہر قسم کی برائی سے اپنا دامن بچائے رکھنا اور اچھائی کا ذوق ہے، جبکہ صبر زندگی کے آداب سکھاتا ہے اور بندے کو اسفل سے علیین کی جانب لے جانے والی قوت ہے۔ قصص یوسف اسی تقوی اور صبر کی عملی دلیل ہے۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، انہوں نے کہا واللہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر اثر و رسوخ دیا ہے اور واقعی ہم ہی خطا کار تھے۔ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، فرمایا نہیں تم پر قصور جتائے جانا، آج اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے اور وہ ہے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا۔ اثارا کا اثر سے بنا، آپ کو پر اثر کیا، یور امپیکٹ، انفلوئنس۔ تسریبہ سرب سے بنا، قصور جتایا جانا یا قابل گرفت قرار دینا، بلیم۔ آپ
کہ بھائی کہہ اٹھے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر برتری دی ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم ہی غلط راہ پر چل رہے تھے۔ آپ نے اپنے بھائیوں سے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی پوچھ پکڑ نہیں۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اہل مکہ سے کہے تھے۔ یہی نبیوں کی سنت ہے کہ وہ اپنی ذات کی خاطر کسی سے بھی بدلہ نہیں لیتے، بلکہ ان کی غلطیاں معاف کر دیتے ہیں اور ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہی تقوی اور صبر ہے۔ اصحابو بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا، لے جاؤ میری قمیص، بس ڈال دینا اسے میرے ابا جان کے چہرے پر، آ جائیں بینا ہو کر۔ وَاتُونِی بِأَہْلِکُمْ اجمعین، اور لے آؤ میرے پاس اپنے سب اہل خانہ کو۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بھائیوں کو اپنی قمیص دی اور انہیں ہدایت فرمائی کہ وہ اسے لے جا کر والد صاحب کے چہرے پر ڈال دیں، ان کی بنائی پلٹ آئے گی اور تم سب اہل خانہ کو لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک وہ قمیص جسے پا کر بنائی جاتی رہی، اور ایک یہ قمیص جسے پا کر بنائی لوٹ آئی اور ملاپ کا سبب بن گئی۔ پہلی قمیص حسد، جھوٹ اور فریب کے لہو میں رنگی ہوئی تھی، جبکہ دوسری ایک عظیم پیغمبر کا تحفہ تھی۔ ایک مختصر سا خلاصہ آج کے پڑھے گئے رکوع کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے واپس پہنچ کر اپنے والد صاحب کو تمام ماجرا کہہ سنایا۔ آپ کو یہ سن کر بہت رنج ہوا اور آپ نے بیٹوں کو یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کا سراغ لگانے کی ترغیب دی۔ چنانچہ وہ پھر یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور مہربانی کی درخواست کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں حقیقت سے آگاہ فرمایا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کی بڑائی اور اپنی غلطیوں کو تسلیم کیا۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں اپنی قمیص عطا کی اور اسے والد گرامی کے چہرے پر ڈالنے کو کہا تاکہ ان کی بنائی لوٹ آئے۔ آپ نے بھائیوں کو یہ بھی تلقین کی کہ وہ سب اہل خانہ کو اپنے ساتھ مصر لے آئے۔ یہاں تک کہ واقعات تقوی اور صبر کی بہترین مثال ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔